گناہ کرتے کرتے اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ اب گناہ کرتے وقت نہ تو اس کو کوئی ڈر لگ رہا ہوتا ہے، کوئی خوف ہو رہا ہوتا ہے، اور نہ ہی گناہ کرنے کے بعد اس کو ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کی ایسی حالت اور کیفیت ہو جائے تو اب وہ کیا کرے؟ دل جب سخت ہو جائے نصیحت اس کو اثر نہیں کرتی ہے، چاہتا ہے کہ اصلاح ہو، تو اس کے لیے وہ سچی توبہ بے شک 2 رکعت نماز توبہ پڑھے اور اس کے بعد توبہ کرنا انسب یوں توبہ کرے، انشاءاللہ یہ کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اس کے دروازے توبہ کے کھلے ہوئے، یعنی کوئی 1 بار نہیں 100 بار نہیں 1,00,000 بار بھی توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہے۔ رب کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، مگر یہ گناہ سے توبہ کرتے وقت یہ ذہن بنانا کہ بھائی 1,00,000 بار کہا تھا نا، تو 1 بار اور گناہ کر لیتے ہیں یار، پھر توبہ کر لیں گے، چلو 1 گناہ اور کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، یہ مراد نہیں ہے۔ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا یہ زیادہ خطرناک ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے مرآت المناجی میں لکھا ہے کہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا یہ کفر ہے۔ رب تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، تو اگر کوئی گناہ کرے اس کی نافرمانی کرے اور پھر یہ نیت اس کے ذہن میں ہو کہ میں نے گناہ تو دوبارہ کرنا ہے، 100 بار کرنا ہے، توبہ کر لوں گا، تو یہ خطرناک۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جلا صفائی کس چیز سے ہوگی؟ فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن سے، جس کو واقعی ہر وقت موت یاد رہے وہ گناہ کرے کیسے؟ ڈرے گا نا۔ اللہ کرے کہ ہمیں موت یاد رہے، روزانہ جو موت کو 20 مرتبہ یاد کرے تو اس کے لیے بھی شہادت کا رتبہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اے گناہ کرنے والے، گناہ کے ظاہر نہ ہونے اور کسی کے نہ دیکھنے سے دھوکہ مت کھا۔ کسی وقت بھی تیرے خفیہ گناہ، یعنی جو تو نے چھپ کر گناہ کیے ہیں ان سے پردہ ہٹ سکتا ہے، اور اللہ کے حلم کا سہارا مت لے، اچانک اللہ کا عذاب تجھ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، بلکہ گناہوں پر غم، پریشانی، لجاجت یعنی ندامت، شرمندگی، تضرع یعنی رونا دھونا اور گڑ گڑانا، اس کو ہمیشہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا۔ اس معاملے میں اگر کوئی نفع مند شے ہے تو وہ توبہ و ندامت